السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بک. حاضر خدمت ہے نور بانو کا ناول میرے مہر ماں، ایپیسوڈ 7. دلاویز ہمیشہ کی طرح کچن میں رات کے کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی. سیاہ قمیض اور ٹراؤزر پر اس نے سفید رنگ کا ایپرن پہن رکھا تھا. سفید شفون کا دوپٹہ پاس کاؤنٹر پر رکھا ہوا تھا اور سیاہ گھنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا باندھا ہوا تھا جس میں سے 2 لٹیں لاپرواہی سے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں. وہ اس وقت کچن میں تنہا تھی. شیف آریان اور ہیلپر جیری کو اس نے اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیا تھا. ان دونوں کا اس کے سر پر کھڑا رہنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. وہ پورے انہماک سے چاپنگ بورڈ پر سیلیڈ کے لیے پیاز اور کھیرے کاٹ رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں میر آہل کی گھاڑی کی آہٹ گونجی. وہ گھر آ چکا تھا مگر وہ بنا کوئی رد عمل دیے اپنے کام میں مشغول رہی جب آہل کے قدموں کی چاپ اسے قریب آتی سنائی دی. اس نے فوراً سے گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کچن کے دروازے پر میر آہل سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو گھور رہا ہے. وہ لمحے بھر کے لیے پزل ہوئی. جب بھی وہ دلاویز کو ایسے دیکھتا تھا تو اس کا دل 1000 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگتا تھا. اس وقت بھی اسے اپنی دھڑکن کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہوئی، اتنی تیز کہ دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. دلاویز. وہ ایک قدم قریب آیا. اف. جب بھی وہ اس کا نام لیتا تھا تو اسے لگتا تھا اس نے اس سے زیادہ دلکش آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہے. جی، وہ بمشکل بولی. میر آہل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے اور کیا بات کرے. تمہارا لیپ ٹاپ. وہ رکا. جی. وہ اس کی جھجک محسوس کر سکتی تھی. تمہارا لیپ ٹاپ میں نے جولیانا سے کہہ کر منگوا لیا ہے. اب تمہیں اسٹڈیز میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ گلا کھنکار کر ہلکا سا مسکرایا. جی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا کہے. جی سے آگے آپ کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. وہ زچ ہو گیا. جی. وہ یکدم بوکھلائی اور پھر زبان دانتوں تلے دبا دی. میر آہل اسے گھورتے ہوئے بالکل اس کے عین مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. کبھی بے رحم شیرنی کی طرح طنز کے تیر برساتی ہو تو کبھی کانوں کو ایک ایک لفظ کے لیے ترسا دیتی ہو. وہ کہتے کہتے بالکل اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. دلاویز پیچھے کاؤنٹر سے جا لگی. میر آہل نے اپنا ایک ہاتھ کاؤنٹر ٹاپ پر جما رکھا تھا اور دوسرا اپنی پشت پر. اس نے آہستگی سے دلاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ انداز ستم کدھر سے سیکھا ہے تم نے مسز میر آہل؟ اس نے آخری کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر دلاویز کے تاثرات دیکھنے کے لیے گردن ہلکی سی ترچھی کی اور اس کا معصوم سا نورانی چہرہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا. میر آہل کے وجود سے اٹھتی مدہوش کر دینے والی خوشبو ایک بار پھر اس پر سوار ہونے لگی تھی. اس نے سہم کر اپنی آنکھیں موند لیں. وہ جب اتنے پاس ہوتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. میر آہل اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا تو دلاویز کی سانس جو درمیان میں کہیں اٹک گئی تھی بحال ہوئی مگر اس نے آنکھیں کھولنے کی حماقت نہیں کی. میر آہل کو اس کا سہما سہما سا وجود اور حیا سے گری ہوئی پلکیں اپنے دل کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں. مزید اگر وہ یہاں رکتا تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے. اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ اس کے قریب رہی تو اس کا دل مزید مزاحمت نہیں کر سکے گا. وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا اور دلاویز کچن کاؤنٹر کا کنارہ تھامے گہری گہری سانسیں لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی. اگلے روز وہ لندن کسی میٹنگ کے سلسلے میں چلا گیا تھا. دلاویز کو یہ خبر جولیانا سے معلوم ہوئی اور یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اداسی سے لٹک گیا تھا. اس کی اداسی جولیانا اور الحان نے بخوبی محسوس کی تھی. جولیانا کو اندیشہ تھا کہ یہ خبر دلاویز کو یقیناً اداس کر دے گی، اس لیے وہ اور الحان دلاویز کو دی الیکٹرک سینما لے آئے تھے. الحان نے خاص طور پر دی واریر کی 3 ٹکٹس بک کروائی تھیں. اسے تھرلر ایکشن موویز بے حد پسند تھیں اور اسے امید تھی کہ دلاویز اور جولیانا کو بھی یہ فلم پسند آئے گی. بہت عجیب انسان ہے یہ.
وہ گمسم سی دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے آہل کا بن بتائے لندن جانا اتنا کھل رہا تھا۔ ویسے بھی کون سا وہ پہلے کبھی مجھ سے کہیں جانے کی اجازت لیتے تھے جو اب لیں گے۔ اس نے اپنے معصوم سے دل کو تسلی دی، لیکن پھر بھی دل کی تسلی نہ ہوئی۔ اداس مت ہو دلاویز، میں اور الہان ہیں نا آپ کو کمپنی دینے کے لیے۔ وہ دلاویز کو بہلانے لگی۔ ارے چھوڑو جولیانا، یہ تو روتو ہے نمبر 1۔ الہان سے چھوا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے الہان؟ دلاویز یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ تینوں دی الیکٹرک کی ملحقہ سروس روڈ پر کھڑے تھے۔ سامنے سڑک پر ہلکا پھلکا سا ٹریفک تھا۔ اف، محبت، وہی گھسا پٹاسا موضوع۔ دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں کرنے کو بلی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ تمہیں ابھی ہوئی نہیں ہے نا، اس لیے ایسے بول رہے ہو، اور جس دن ہو جائے گی نا اس دن لگ پتا جائے گا، پھر دنیا کا ہر دوسرا کام تمہارے لیے غیر اہم ہو جائے گا۔ وہ اپنے عنابی رنگ کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اپنے بوٹ کے تسموں کو گھورتے ہوئے بولی، یار جولی، میں سامنے سڑک پر لیٹ رہا ہوں، پلیز میرے اوپر سے ٹرک گزار دینا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں۔ الہان کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ یار کیا آپ دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، وہی فلم شروع ہونے والی ہے۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس بطخ سے کہو کہ رونا گانا بند کرے۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے ٹک کر بولا۔ پہلے تو تم مجھے اپنے بھائی بہنوں کے نام سے پکارنا بند کرو، دلاویز گھور کر بولی۔ اف یار، تم دونوں پہلے تو لڑنا بند کرو۔ ہمیشہ ان دونوں کی تو میں جولیانا سر پکڑ کر رہ جاتی تھی۔ جب دیکھو شروع ہو جاتے ہو دونوں۔ میں تو جا رہی ہوں اندر، آپ دونوں کی جنگ ختم ہو جائے تو آ جانا۔ وہ عمارت کے مرکزی دروازے کی جانب چل پڑی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، چمپینزی کی اولاد۔ دلاویز اس کو انگلی دکھاتے ہوئے جولیانا کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی، میری چمک تمہاری آنکھیں سہن نہیں کر پائیں گی۔ الہان بھی اس کے پیچھے پیچھے عمارت کے اندر چلا گیا۔ دوسری جانب میر آہل لندن میں واقع ویسٹ منسٹر برج پر کھڑا، دونوں ہاتھ برج کی ریلنگ پر جمائے، نیچے بہتے سمندر میں خود کے عکس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھو تو سامنے لندن آئے جل ترنگ سے اپنی آب و تاب پر تھا۔ لندن آئے دنیا کا سب سے بڑا کینٹیلیورڈ آبزرویشن وہیل تھا، جس کا تصور اور ڈیزائن مارکس بار فیلڈ آرکیٹیکٹس نے کیا تھا، اور اسے 2000 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس نے قومی اور بین الاقوامی سیاحت، شاندار تعمیراتی معیار اور انجینئرنگ کی کامیابیوں کے لیے 85 سے زیادہ ایوارڈز بھی جیتے تھے۔ یہ لندن کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک تھی، مگر یہاں کی خوبصورتی بھی میر آہل کے دل کو تسکین نہیں دے پا رہی تھی۔ ماضی میں رونما ہونے والے کچھ واقعات نے میر آہل کی زندگی کو از سر نو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنے پیروں پر کھڑی وہ چمکتی ہوئی شاندار سی حویلی نے اس کے ماں باپ کو نگل لیا تھا۔ اس نے جیب سے طے شدہ مخملی رومال نکالا، جس میں اس نے نیلے سبز رنگ کا فیروزہ پتھر احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔ یہ محض پتھر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گھناؤنا راز تھا جس نے اس کے دل کو ناسور بنا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا اپنے ماضی کے دردناک پلوں کو یاد کرتا رہا تھا۔ کیا زندگی کو چند تکلیف دہ لمحات کے پیچھے خرچ کر دینے سے دل کے زخم بھر جاتے ہیں؟ اس نے شام کے سائے میں بہتے سمندر کی موجوں کو سرگوشی کرتے سنا تھا، اور پس منظر میں ایک خوبصورت سا چاند کی چاندنی میں نہایا چہرہ ابھرا تھا۔ اس نے سر آسمان کی جانب اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر مسلنے لگا۔ جلن، تکلیف، چبھن اس کی نرم سی ہنسی کے شور میں زائل ہونے لگی۔ بے قرار دل کو آرام سا آنے لگا، چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ لندن کی ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی، مگر اسے ناگوار نہیں لگی۔ پیار، پیار کسی سومو جیل کی طرح ہوتا ہے۔ دل کے چھالوں پر پڑتے ہی نانی یاد آ جاتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت سرکتا جاتا ہے جلن ختم ہونے لگتی ہے۔
دھیرے دھیرے آرام آنے لگتا ہے، کچھ پل کے لیے آپ کو سن بھی کر دیتا ہے، ذرا سی جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، پر بہت جلد آرام آ ہی جاتا ہے۔ Trust me, it does. Yes, it gives fast relief from pain. کیا دل آویز نام کا سومو جل میر آہل کے دل کے چھالوں کو آرام دے سکتا تھا؟ یہ بھی ایک معمہ تھا جو میر آہل کو خود ہی حل کرنا تھا۔ مجھے تو مووی بہت اچھی لگی الہان، تمہاری پسند لاجواب ہے۔ جولیانا، الہان اور دل آویز شانہ بشانہ دی الیکٹرک سینما کی عمارت سے باہر آ رہے تھے۔ جولیانا الہان اور دل آویز کے درمیان چل رہی تھی اور اس نے دل آویز کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ آپ کو کیسی لگی مووی، دل آویز؟ جولیانا نے پرجوشی سے اس کی جانب سر کو جنبش دیتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہی تھی، مجھے کچھ خاص نہیں لگی۔ وہ سڑک پر چلتی گاڑیوں کو لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں سروس روڈ پر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اب بندر کیا جانے ادرک کا سواد، الہان لقمہ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بندر نہیں، بندریا، جولیانا نے کنکھیوں سے دل آویز کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے الہان کو دیکھ کر آنکھ دبائی تو دل آویز نے فوراً گردن موڑ کر جولیانا کو گھور کر دیکھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی نہیں ہو گئی ہے، جولیانا کی بچی؟ دل آویز نے اپنے دائیں کندھے سے اس کے بائیں کندھے کو دھکا دیا تو وہ الہان سے جا ٹکرائی۔ الہان نے بھی زور سے جولیانا کو جوابی دھکا دیا تو وہ دل آویز سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ بیچاری دل آویز برابر والی سڑک پر جا گری۔ وہ تو شکر کہ اس وقت کوئی گاڑی وہاں سے نہیں گزری، ورنہ ٹام کی طرح دل آویز کا اسٹیکر بھی سڑک پر چپکا ہی رہ جاتا۔ میں تم دونوں کو آج چھوڑوں گی نہیں، وہ زمین سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جولی بھاگو! الہان اور جولیانا قہقہا لگاتے ہوئے پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگنے لگے اور دل آویز ان دونوں کے پیچھے۔ دور سے دیکھو تو ایسا لگتا تھا تین کارٹون UHU کا نقشہ کر کے سڑک پر تانڈو کھیل رہے ہیں۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر کتاب کھولے گم سم سی بیٹھی کھڑکی سے باہر نظر آتے گارڈن کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ رنگوں کی بہار آ گئی ہے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ جب تک الہان اور جولیانا اس کے ساتھ تھے تب تک وقت صحیح چل رہا تھا، مگر اس کمرے کی چار دیواری میں وقت تھم سا گیا تھا۔ گھڑی کے کانٹے سست روی سے چل رہے تھے، جیسے انہیں بھنک لگ گئی ہو کہ دل آویز وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ سامنے ٹیبل پر کتاب کھلی پڑی تھی جس پر دل آویز نے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھیں۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا رکھا تھا اور اس کے لمبے گھنے خوبصورت بال آدھے پیچھے اور آدھے بائیں کندھے سے پھسل کر آگے کو گرے ہوئے تھے۔ وہ نہیں تھا تو اس گھر کا ہر کونا ویران پڑا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود وہ کرسی جس پر ہر صبح اور رات کے کھانے کے دوران وہ بیٹھ کر کنکھیوں سے دل آویز کو دیکھا کرتا تھا، آج سونی پڑی تھی۔ اسے گئے پورا ایک دن گزر گیا تھا، مطلب 2 صبح، 1 رات اور 1 شام۔ وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد نہیں تھا تو اسے لگ رہا تھا وہ کسی زندہ میں قید ہو گئی ہے۔ بظاہر وہ دونوں بہت کم بات چیت کرتے تھے، الگ الگ کمروں میں رہتے تھے، مگر ہر روز میر آہل کے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا بنانا اسے اچھا لگتا تھا۔ چاہے وہ منہ سے اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، مگر بار بار اس کے پکائے ہوئے کھانوں سے اپنی پلیٹ بھرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنے سے میر آہل کی ڈائٹ پلان کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہر رات اس کی بنائی ہوئی چپاتیاں وہ بڑے انہماک سے کھایا کرتا تھا، پھر چاہے اسے جم میں 2 کے بجائے 4 گھنٹے ہی ورک آؤٹ کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ جم میں 4 گھنٹے زیادہ لگاتا تھا، مگر کھانے کی ٹیبل پر موجود کسی بھی ڈش کو وہ چکھے بغیر کرسی سے نہیں اٹھتا تھا۔ میر آہل اس بات سے شاید انجان تھا، مگر اس کی ڈانٹ، اس کا سہما دینے والا غصہ، یہاں تک کہ اس کی سخت گرفت بھی دل آویز کو ایک تحفظ سا محسوس کراتی تھی۔ میر آہل کا ہر لمس، ہر نظر، ہر بات، ہر احساس اسے بار بار شدت سے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ جولیانا کو لگتا تھا کہ وہ میر آہل کی غصے بھری نظروں کے پیچھے دل آویز کے لیے فکر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر یہ بات کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ ایک دل آویز ہی تھی جو اس کی ہر نظر،
ہر انداز پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کا نگہبان، اس کا سب سے مضبوط سہارا۔ مگر جس روز اس نے اینا اورنگزیب کو میر راحل کے قریب، بہت قریب دیکھا تھا، اس دن دل آویز کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ کیا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا، مگر اس شور کی بازگشت اس رات دل آویز کے دل کی ہر دیوار سے ٹکراتی رہی تھی۔ کیوں سارے عذاب دل کو ہی جھیلنے پڑتے ہیں؟ دماغ خراب ہو جائے تو بندہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے، پر دل کا مرض لے کر کس کے پاس جائے؟ دل کو تندرست کرنے کی بھی کوئی دوا یا تھیراپی ہونی چاہیے تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کا پٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہوا کے ایک نازک سے جھونکے نے اس کے بالوں کو ہلکا سا بکھیر دیا۔ کمرے کے در و دیوار اس کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے، اور وہ بستر پر رکھے اپنے دوپٹے کو گلے میں ڈال کر باہر گارڈن میں چہل قدمی کے لیے نکل آئی۔ وہاں موجود کھلے رنگ برنگی پھول بھی اسے مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر چاند کی جانب دیکھا تو وہ بھی بوجھل سا دل آویز کے چہرے کو تک رہا تھا۔ رات کی جان لیوا تنہائی نے آج برسوں بعد دل آویز کو پھر آ گھیرا تھا۔ نہ جانے کب ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ آج برمنگھم شہر اداس ہو گیا تھا، کیونکہ اس زمین پر میر راحل کو یاد کرتے ہوئے دل آویز کے آنسو جو گرے تھے۔ میر راحل اس وقت اپنے پرائیویٹ جیٹ میں موجود اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے لندن سے واپس برمنگھم جا رہا تھا۔ وہ ایک نظر کبھی کھڑکی سے باہر نظر آتے روئی جیسے بادلوں کو دیکھتا تو کبھی گاہے بگاہے پاس بیٹھے مائیکل کو، جو بے آرام دست لگے مریض کی طرح پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ سر، آپ اس معمولی سی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے لندن آ گئے، یہ کام تو آپ اسکائپ پر بھی آرام سے کر سکتے تھے۔ مائیکل کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا سوجا جو یہ سوال کر دیا۔ میر راحل نے گہری سانس کھینچ کر ضبط سے برابر میں بیٹھے مائیکل کی طرف پورا رخ کر کے دیکھا، جو ہاتھ کا مکہ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر نہ ہوتا تو یقیناً اس بکواس سے سوال پر میر راحل مائیکل کو نکال باہر کرتا۔ مائک، فرسودہ سوالات کرنے سے گریز کرو، ورنہ میں تمہیں پلین سے بنا کسی پیراشوٹ کے ہی دھکا دے دوں گا۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے بولا، سر آپ کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ میری بات مان کر تو دیکھیں، وہ گیانی بابا والے انداز میں بولا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو پھول نہیں دیے ہیں مائک۔ میر راحل نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ سر وہ کوئی لڑکی نہیں، آپ کی خود کی بیوی ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بولا تو میر راحل نے اسے ٹھہوکا دیا۔ ارے سر آپ بس ہاں کہیں، آپ کی طرف سے دل آویز میم کو پھول میں دے دوں گا۔ اس نے چٹکی بجا کر مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، تو میر راحل نے اسے گھور کر دیکھا۔ سب کچھ خود طے کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ وہ زچ ہوا۔ آپ کی ہاں کا سر، وہ فٹ سے بولا تو میر راحل کی ہنسی نکل گئی۔ مائک، آر یو شور اسے ریڈ روز پسند آئیں گے؟ وہ تصدیق چاہتا تھا۔ سر ریڈ روز لڑکیوں کی کمزوری ہوتی ہے، اور میم تو ویسے بھی بڑی ٹھنڈی اور نازک مزاج کی ہیں۔ وہ بات بنانے لگا تو میر راحل نے انگلی سے اپنی ٹھوڑی کھجائی۔ ہاں تم ابھی اس ٹھنڈی اور نازک مزاج خاتون کو جانتے کہاں ہو، بنا چھری کے ہی زبان سے سلاد بنا لیتی ہے میری بیوی۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سوری سر، آپ نے کچھ کہا؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میم کے بارے میں۔ وہ ٹائی درست کرنے لگا۔ اوکے سر، پھر برمنگھم لینڈ کرتے ہی سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا۔ وہ پرجوش تھا۔ تم ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہو رہے ہو مائک؟ اسے ابھی بھی اس خیال پر شبہ تھا۔ سر مائیکل کے نسخے کبھی فیل نہیں ہوتے، میم فریش ریڈ روزز دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی۔ اسے اپنے پلان پر پورا بھروسہ تھا۔ میر راحل نے سر کو افسوس سے دائیں بائیں ہلایا۔ مائیکل دنیا کا پہلا انسان تھا جو اپنے باس کی بیگم کو اپنے ہی باس کی جانب سے پھول دینے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کا یہ پھول دینے والا آئیڈیا بری طرح سے فلاپ ہونے والا تھا۔
میر آہل نے آرام سے سر پیچھے گرا کر پیر سیدھے کر لیے۔ چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ دل آویز کو دیکھے پورے 48 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اس کی ہنسی، اس کی خوشی اور اس کے آنسو اچانک سب بہت انمول ہو گئے تھے۔ وہ دل آویز کے لیے جذبات رکھنے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے ان جذبوں کو ابھی کوئی نام نہیں دیا تھا، پر سینے میں دھڑکتے اس 8 انچ کے دل میں وہ اب رہنے لگی تھی۔ جب آہل نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اسے دل آویز کو دیکھ کر سخت چڑ سی ہوئی تھی۔ پھر بی جان کے انتقال کے بعد سے وہ دل آویز کے لیے ہمدردی جیسے جذبات رکھنے لگا تھا۔ اسے یاد تھا محض ٹکٹس نہ مل پانے پر دل آویز اس کے ساتھ انگلینڈ نہیں آ سکی تھی۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ ایک بے چینی تھی کہ دل آویز وہ 2 دن اس حویلی میں کس طرح بسر کرے گی۔ انگلینڈ آتے ہی اس نے سب سے پہلے پرائیویٹ جیٹ خریدا تھا تاکہ پھر ان کے درمیان ایسی دوریاں نہ آئیں۔ دل سے دور سہی، پر میر آہل دل آویز کو نظر کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ جتنا ہو سکے گا مسز میر آہل، میں اس سے تھوڑا زیادہ کروں گا تمہارے لیے۔ میر آہل دل ہی دل میں سوچ کر مسکرایا تھا۔ اب دل آویز کی فکر کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو میر آہل کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ وہ تھی دل آویز کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ برمنگھم لینڈ کرتے ہی میر آہل نے گھر جانے کے بجائے آفس کا رخ کیا تھا۔ آفس کے گیٹ اپ میں وہ بالکل فریش اور انرجیٹک سا لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اپنی ٹائی اور کوٹ درست کرتا بلڈنگ کی انٹرنس کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر کھڑے گیٹ کیپر نے میر آہل کو سلام کرتے ہوئے شیشے کا دروازہ مسکراتے ہوئے کھولا تھا۔ جواباً اس نے ایک نرم سی مسکراہٹ گیٹ کیپر کی جانب اچھالی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، ویسے یہ سرپرائز میری جگہ آپ دل آویز میم کو دیتے تو انہیں زیادہ خوشی ہوتی اور آپ ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتے۔ مائیکل نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے سامنے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو۔ وہ بالکل صحیح وقت پر گھر پہنچا تھا جب دل آویز یونیورسٹی کے لیے نکلنے والی تھی۔ آئیڈیا تمہارا تھا مائک، مجھے اس میں مت گھسیٹو۔ میر آہل نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کان پر لگے بلوٹوتھ کو چھوا۔ لفٹ کی دیوار میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، ہمیشہ کی طرح پروقار اور معتبر۔ اٹس اوکے سر، آپ ان کی آواز سے ہی اندازہ لگا لیجیے گا کہ وہ کتنا خوش ہونے والی ہیں اس سرپرائز کو دیکھ کر۔ پھر آپ کو یقیناً یہاں نہ موجود ہونے کا پچھتاوا ہوگا۔ مائیکل حد سے زیادہ پرجوش تھا۔ میر آہل نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اس وقت راہداری سے گزر رہا تھا اور دائیں بائیں بنے کیبنز میں موجود امپلائیز اسے اٹھ اٹھ کر گریٹ کر رہے تھے، جسے وہ سر کے اشارے سے ریسیو کرتے ہوئے اپنے آفس کی سمت جا رہا تھا۔ دوسری جانب روزمرہ کی طرح دل آویز یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جولیانا دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، دل آویز میم باہر آ رہی ہیں۔ مائیکل کی ایکسائٹمنٹ بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ میر آہل اپنی پاور سیٹ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے سامنے ٹیبل کی جانب ہلکا سا جھکا۔ جیسے ہی دل آویز اور جولیانا گھر سے باہر نکلے، مائیکل کو سامنے دونوں ہاتھ مؤدبانہ انداز میں باندھے کھڑا دیکھا۔ دونوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مائیکل کے مسکراتے چہرے کو۔ میر آہل اس لمحے وہاں موجود نہیں تھا، مگر وہ دل آویز کی موجودگی کو فون پر سن سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ جولیانا پیچھے سٹیپس پر ہی رک گئی جبکہ دل آویز حیرانگی کے تاثرات لیے 2 قدم آگے آئی۔ میم، سر نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھیجا ہے۔ مائیکل مسکراتے ہوئے گاڑی کے سامنے سے ہٹا اور گاڑی کی پچھلی ونڈو کا شیشہ آہستگی سے نیچے ہونے لگا۔ مائیکل کے بچے، میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی جو مائیکل کی سماعتوں نے سن لی۔ ٹرسٹ می سر۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ لال گلابوں سے بھری پڑی تھی، جس میں سے اٹھتی مہک پیچھے کھڑی جولیانا تک آ رہی تھی۔ دل آویز نے ایک نظر گاڑی کے اندر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دل آویز کے منہ سے ایک زوردار چھینک برآمد ہوئی۔ میر آہل چھینک کی آواز سن کر پاور سیٹ سے فوراً کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں آخر ہو کیا رہا ہے۔ آر یو اوکے میم؟ مائیکل نے فوراً سوال کیا۔
تمہارے سر کو ریڈ روزز کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں ملی تھی سرپرائز دینے کے لیے؟ دلاویز نے چھوٹتے ہی کہا اور ساتھ ایک چھینک کا اضافہ بھی کیا۔ میر آہل نے ہونٹ دباتے ہوئے گردن مسلی۔ آ وہ انہیں لگا آپ کو ریڈ روزز پسند ہوں گے۔ مائیکل کو ملک الموت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں، تمہیں لگا تھا کہ اسے ریڈ روزز پسند ہوں گے، ایڈیٹ۔ میر آہل نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ مائک نے تھوک نکلا۔ اب میر آہل نام کے شیطان سے اسے کون بچاتا؟ اف، بیٹھے بٹھائے یہ کون سی مصیبت گلے پال لی تھی اس نے؟ ضروری نہیں ہر لڑکی کو ریڈ روز پسند ہو مائیکل، کہہ دینا اپنے سر سے۔ اچھو! ایک اور چھینک اس کے منہ سے خارج ہوئی تو جولیانا فوراً دوڑ کر دلاویز کے پاس آئی۔ اب کھڑے کیوں ہو؟ ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ دیکھ نہیں رہے ان کو الرجی ہے ریڈ روزز سے؟ جولیانا نے دلاویز کو شانوں سے پکڑتے ہوئے مائیکل کو جھڑکا تو مائیکل کو ہوش آیا۔ اس نے فوراً ڈرائیور سے گاڑی آگے لینے کو کہا۔ مائیکل، یو آر ڈیڈ ناؤ۔ میر آہل فون پر دھمکی دیتے ہوئے بولا تو شکر وہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ مائیکل کا جنازہ تو پکا تھا۔ جولیانا اور دلاویز دوسری گاڑی کی جانب بڑھنے لگیں جب مائیکل نے دلاویز کو سہمے ہوئے انداز میں مخاطب کیا۔ میم، اگر آپ کو ریڈ روزز پسند نہیں ہیں تو پھر کون سے فلاورز پسند ہیں؟ وہ تجسس میں تھا۔ اسے آج تک یہی لگتا رہا کہ لڑکیوں کو لال گلاب ہی پسند ہوتے ہیں، اور پھر لال گلاب انگلینڈ کا قومی پھول بھی تو تھا۔ اس کی ناقص عقل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ لڑکیوں کو لال گلاب کے علاوہ بھی کوئی پھول پسند ہو سکتے ہیں۔ ڈیم مائیکل، اتنی بے عزتی کافی تھی آج کے لیے، میر آہل نے سر مسلتے ہوئے زیر لب کہا۔ دلاویز جاتے جاتے آہستگی سے پلٹتی، بار بار چھینکنے کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے؟ وہ رکی۔ مجھے ڈیزی پسند ہے۔ وہ آہستگی سے مسکرائی اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر ڈالی۔ مجھے ڈیزی بہت پسند ہے، کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ میر آہل کے دل کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے آگے کو جھکا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ڈیزی بہت پسند ہے۔ بس ایک یہی آواز اس کے ارد گرد چکرانے لگی اور آس پاس کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا۔ کیا چیز تھی وہ جو میر آہل کے دل و دماغ پر ایسے سوار ہوئی تھی؟ کاش وہ واقعی اس وقت وہاں ہوتا تو دیکھ سکتا کہ کتنے مان سے دلاویز نے پہلی بار اپنی پسند کا میر آہل سے اظہار کیا تھا۔ سر، سر، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مائیکل کی آواز اسے دوبارہ ہوش میں لے کر آئی تھی۔ مائک، میں تمہیں سن ہی نہیں بلکہ جان سے مار بھی سکتا ہوں، میر آہل نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ سوری سر، وہ جھجکا۔ 15 منٹ میں آفس پہنچو مائیکل، اگر 16واں منٹ ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے بلوٹوتھ کان سے نکال کر سامنے ٹیبل پر اچھال دیا اور خود نڈھال سا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ ساری انرجی اور ایکسائٹمنٹ کا کچرا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ میر آہل کو معلوم نہیں تھا، مگر یہ محبت کی وہ سیڑھی تھی جہاں انسان اپنی عزت نفس کو ہنستے کھیلتے آگ لگاتا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ خیر، عشق بھی انسان سے کیسے کیسے کام کرواتا ہے۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا۔ دلاویز ہر 2 منٹ کے بعد ٹشو سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ ہونٹوں کے کناروں پر ہلکے سے گڑھے پڑ رہے تھے، شاید وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی گردن موڑ کر جولیانا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جولیانا کب سے اسے ہی گھورے جا رہی ہے۔ جولیانا نے شرارتی سا گلا کھنکارا۔ دلاویز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اب بھی کھڑکی کے باہر گھور رہی تھی۔ اب تو اعتبار آ گیا آپ کو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے روب سے بولی۔ دلاویز نے مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہ سر بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔
دل آویز کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ دل کا حال لفظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہیں؟ بس سیریسلی؟ بہت نخرے ہیں آپ کے دل آویز۔ اگر کوئی میرے لیے ایسا کرتا نا، اف۔ اس نے حسرت سے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں گول گول گھمائیں تو دل آویز نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ لڑکی۔ باہر ہی ہوں، میرے لیے تو بس یہ خواب ہی ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ اس کی اداس آنکھوں نے دل آویز کا دل جکڑا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ دل آویز نے اس کی جانب رخ کیا مگر جولیانا باہر ہی دیکھتی رہی۔ ویسے کوئی ہے جو آپ کے لیے لال گلابوں کا پورا باغ خرید سکتا ہے؟ اس نے جولیانا کے کان پر جھکتے ہوئے شرارتی سے سرگوشی کی تو جولیانا فوراً اس سے پلٹی۔ کیا مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک 5 فٹ 2 انچ کا چمپینزی ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ مصنوعی انداز میں سوچتے ہوئے بولی۔ جولیانا سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ ہاں، یاد آیا، مسٹر الہان ڈی سوزا۔ دل آویز نے کنکیوں سے جولیانا کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھی۔ وہ شرما کر لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے دل آویز، ہم دونوں کہیں سے بھی میچ نہیں کرتے۔ اس کے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ محبت سوچ سمجھ کر دل پر حاوی نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ محبت کی کسی بھی منزل پر یہ دنیاوی فلسفے فٹ نہیں ہوتے کہ سامنے والے کا سٹیٹس، کاسٹ، نسل کیا ہے۔ محبت زمانے کی بندشوں اور فرسودہ رسموں سے آزاد ایک جذبہ ہے جولی۔ دل آویز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے دبایا۔ پر الہان مجھے اپنا اچھا دوست سمجھتا ہے۔ وہ دانت سے اپنے انگوٹھے کا ناخن چباتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور اس دوست کے سر پر سینگ ہیں جو بلا وجہ وہ تم سے دوستی کرے گا۔ دل آویز نے کوہنی سے اسے ٹھہوکا دیا تو کچھ کچھ بات جولیانا کو بھی سمجھ میں آنے لگی۔ Someone is blushing۔ دل آویز نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ بالکل ہی سرخ ہو گئی۔ اچھا، بندوق کا رخ میری جانب مت کریں میڈم، یہاں آپ کی اور میر سر کی بات ہو رہی تھی۔ وہ دل آویز کی ٹانگ کھینچنے کے موڈ میں تھی۔ دل آویز پھر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اسے مسکراتے ہوئے نظر انداز کرنے لگی۔ بتائیں نا دل آویز، آپ کو میر سر کا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ میں یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جولی۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ دنیا میں موجود کوئی بھی الفاظ میرے اس جذبے کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ جولیانا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میر سر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں دل آویز۔ جولیانا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں جولی، محبت نہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں نے اسی دن قبول کر لیا تھا جب… اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ آنکھوں کی پتلیوں پر کچھ پرانی یادیں فلم کی طرح چلنے لگیں۔ آپ کے کہنے پر میں دل آویز سے شادی کر رہا ہوں بی جان، حالانکہ میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ماضی کسی ہولناک سائے کی طرح اس کے وجود پر منڈلانے لگا۔ اس نے ٹھٹک کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ایسا نہیں ہے دل آویز، ٹرسٹ می، میں نے ان کی نظریں دیکھی ہیں۔ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی دوسری شے کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کو چاہنے لگے ہیں دل آویز۔ میں کہانیاں لکھتی ہوں جولی، پر رہتی حقیقت میں ہی ہوں۔ وہ بے دھیانی میں نہ جانے کیا بول گئی تھی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا مطلب کہانی لکھتی ہوں؟ جولیانا الجھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے فوراً بات کو وہیں دبا دیا۔ دل آویز بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کی کتاب نکالی اور مسکراتے ہوئے ہاتھ کتاب کی جلد پر پھیرا۔ کتاب کھولتے ہی پہلے صفحے پر خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں انگریزی میں مائی بیٹر ہاف لکھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔
یہ ناول اس نے تب لکھنا شروع کیا تھا جب میر آہل سالوں بعد حویلی واپس آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے بہت سے افسانے اور ناولز لکھے تھے، پر کبھی بھی انہیں شائع کروانے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کا قلم اس کی ڈھال تھا، جس نے اب تک اسے برقرار رکھا ہوا تھا۔ رات کے اندھیروں میں اپنے اندر اٹھتے طوفان کے شور کو وہ اپنے لفظوں کی شدت سے ٹھنڈا کیا کرتی تھی، ورنہ وہ تو کب کا اس شور شرابے میں پاگل ہو جاتی۔ اچھا لکھنے والے لفظوں کا سہارا لے کر خود کو اپنی مضبوط تحریروں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سہارا صرف ان کے الفاظ ہی بن سکتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ لکھاریوں کی واحد امید ان کا قلم ہی ہوتا ہے، ان کا کل اثاثہ۔ دل آویز کی سوچوں کا تسلسل الحان کی اچانک آمد سے ٹوٹا تھا۔ وہ ایک بار پھر کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ وہ واقعی کوئی جن تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بوتل سے نہیں نکلتا تھا۔ In the name of my beloved husband، الحان پیچھے سے بینچ کے اوپر سے کود کر دلاویز کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ دلاویز نے فٹافٹ کتاب بند کر دی اور چونک کر الحان کو دیکھا۔ اچھا لکھ لیتی ہو، مگر پختگی کی کمی ہے۔ حقیقت بتاؤں تو قابل اشاعت نہیں ہے ابھی۔ وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، الحان میں تمہارا سر توڑ دوں گی، تم بہت ہی بدتمیز اور بیکار انسان ہو۔ اسے الحان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میری کتاب کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ برہمی سے کتاب واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، یار دیکھو، میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کرتا تو میرے اندر کا شیطان مجھ سے خفا ہو جاتا۔ وہ مصنوعی معصومیت سے بولا تو دلاویز نے نوٹ بک اس کی جانب پھینکی، جسے اس نے بر وقت پکڑ لیا۔ میں تم سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ قسم کھاؤ۔ الحان نے دانتوں کی نمائش کی تو اس نے کندھے اچکائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے سامنے پھولوں کی کیاری کو گھورنے لگی۔ الحان بھی خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو دلاویز نے اس کی نظروں سے تنگ آ کر کہا، تم مجھے ان ججمنٹل نگاہوں سے گھورنا بند کرو گے؟ نہیں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ دلاویز نے نڈھال انداز میں بینچ سے ٹیک لگایا۔ وہ اب بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی اور الحان اسے۔ پہلے کبھی ہمت نہیں ہوئی کسی کو یہ بات بتانے کی، یا پھر یہ کہہ لو کہ کبھی کسی نے ضروری ہی نہیں سمجھا یہ جاننا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھ نم ہوئی۔ تم کیا چاہتی ہو دلاویز؟ الحان یکدم سنجیدہ ہوا تو دلاویز نے فوراً گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت اچھی رائٹر بننا چاہتی ہوں، وہ سرعت سے بول گئی۔ مشکل ہے، مگر چلو کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ اچانک ہی زور سے ہنسا تو دلاویز ہوش میں آئی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے سوری، میں مذاق کر رہا ہوں یار، قسم سے میں نے 4 چیپٹر پڑھے ہیں تمہاری کتاب کے، اینڈ ٹرسٹ می، مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا کہ یہ تم نے ہی لکھے ہیں دلاویز۔ دلاویز نے اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹولے۔ وہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ پرامس؟ وہ یقین دہانی کرنے والے لہجے میں بولی۔ پنکی پرامس۔ الحان سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی لہراتے ہوئے بولا تو دلاویز ہنسنے لگی۔ تو تم یہ کتاب اپنے شوہر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر اس نے نظریں جھکا دیں۔ الحان کچھ دیر اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ دلاویز جواباً خاموش رہی۔ تم آہل سے محبت کرتی ہو دلاویز؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ دلاویز جھینپ گئی۔ کچھ پل کی خاموشی۔ بہت۔ وہ کچھ دیر اپنی کھلی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور آہل تم سے محبت کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا دلاویز کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ پتہ نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس روز الحان اس سے سوال پر سوال کرتا رہا اور دلاویز بنا سوچے سمجھے اس کے ہر ایک سوال کا بنا کسی مزاحمت اور ایمانداری سے جواب دیتی رہی۔ زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا ہونا ہی چاہیے، اپنے دل کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے، جو صرف آپ کی سنے
اور بنا آپ کو جج کیے آپ کو سمجھے۔ انسان کے وہی غم اسے اندر سے کھا جاتے ہیں جنہیں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ انہیں باہر آنے دو ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ دل آویز نے اپنے اندر پلتے غم کو الحان کے سامنے نکال پھینکا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ آج بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میر خلیل اس وقت ڈیرے پر موجود حساب کتاب کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا۔ وہ ایک بڑے سے مضبوط شاخدار درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر براجمان تھے۔ جلالی، کچھ خبر ملی کہ پچھلے مہینے کھیتوں میں آگ کیسے لگی تھی؟ وہ حساب کا کھاتا بند کرتے ہوئے مستفسر ہوئے۔ میر سردار، وہ جلالی نے ایک گہری سانس کھینچ کر بات کا آغاز کیا۔ پچھلے مہینے کریم بابا، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میر خلیل کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنے غصے میں تھے۔ بولتے رہو جلالی، وہ ضبط سے لفظ چباتے ہوئے بولے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور میر خلیل نے ہاتھ جھلا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ اس سے زیادہ وہ اپنی سماعتوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے غصے سے حساب کے کھاتے کو پرے پھینکا۔ کریم کی اس حرکت کی وجہ سے انہیں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ کھیتوں میں آگ لگنے کی وجہ سے فصل جل کر راکھ ہو گئی تھی، جس کا خمیازہ انہیں ہی بھگتنا تھا۔ ان کے کھیتوں میں کام کرنے والے تمام کسان ایک ایک کر کے جا رہے تھے، کیونکہ کریم آئے دن نشے میں دھت ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کرتا تھا۔ کبھی بازار، کبھی کھیت تو کبھی گاؤں کے نکڑ پر وہ لڑکیوں کو چھیڑتا اور لڑائی بھڈوں میں مصروف رہتا، جس کی وجہ سے میر خاندان کا نام مٹی میں مل رہا تھا۔ اور اب اس کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں کاروبار میں بھی اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ بی جان کے انتقال کے بعد سب کچھ بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ زلیخا بستر مرگ پر موجود تھی۔ ریما دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی اور اوپر سے کریم تھا جو اپنی بیہودہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جلالی کو اپنے مالک پر بے انتہا ترس آیا۔ سو آج یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ انسان کے لیے اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ اس لمحے خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اتنے سالوں میں وہ یہ ذمہ داریاں تنہا نبھا رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے کندھے پر رکھنے کے لیے ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، ایک ساتھ، ایک سہارا درکار ہوتا ہے جو مشکل حالات سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ اور اس وقت میر خلیل کو ایک ایسے ہی ساتھی کی سخت ضرورت تھی۔ وہ حویلی کی چھت پر تنہا ٹہل رہے تھے۔ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے وہ زمین پر بنتے اپنے سائے کو گھور رہے تھے۔ اگر تم چاہو تو یہ فاصلہ ہم مل کر طے کر لیں گے آہل۔ کچھ قدم تم طے کر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا۔ یکدم وہاں ماضی کا ایک منظر چلنے لگا جہاں میر خلیل اور میر آہل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بات ساری اس لفظ اگر پر آ کر ٹھہر جاتی ہے چاچو، اور میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے ہی ضائع ہو چکے وقت پر مزید ضائع نہیں کرتا۔ کتنے ہی بے رحم انداز نے آہل نے میر خلیل کے بڑے ہاتھ کو جھڑکا تھا۔ اس روز انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ ان کا بھتیجا نہیں رہا تھا، وہ اب میر آہل تھا جو بچہ نہیں تھا۔ بچپن میں جب بھی میر خلیل اپنے بڑے بھائی میر رحمان کے ساتھ کھیتوں میں جانے کے لیے حویلی سے نکل رہے ہوتے تو آہل بھاگتا ہوا آ کر میر خلیل کی ٹانگوں سے لٹک جاتا۔ آہل اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ کسی کے نزدیک تھا تو وہ میر خلیل تھے۔ وہ دن کا زیادہ تر وقت کھیتوں میں میر خلیل کی گود میں گزارا کرتا تھا۔ چیچو، میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر کام کروں گا۔ میر آہل میر خلیل کو چاچو کے بجائے پیار سے چیچو بلایا کرتا تھا۔ آہل، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، پڑھائی پر دھیان دو فی الحال، کیونکہ حساب کتاب دیکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنی گود میں بیٹھے معصوم سے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے۔ لیکن آپ تو ان پڑھ ہیں چیچو، پھر بھی حساب کتاب دیکھتے ہیں۔ 6 سال کے معصوم سے میر آہل کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے میر خلیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ چیچو ان پڑھ ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ بابا نے کہا۔
میر خلیل کے دل پر زبردست گھونسا پڑا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب وہ ایک معصوم چھوٹے بچے سے کیا کہتے، لیکن انہیں اپنے بڑے بھائی سے اس طرح کی کسی بھی بات کی توقع نہیں تھی۔ میر خلیل نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتار کر آنکھیں کھولیں تو پھر سے خود کو تنہا کھڑے دیکھا۔ وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، بس ماضی کی کچھ یادیں تھیں، اور یادیں بھی کیا، کچھ نہیں۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ کاش ایسے حالات میں میر آہل ان کے ساتھ ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ بچپن میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کسی شہد کی مکھی کی طرح آس پاس گھومتا۔ زندگی کے بد مزہ اور پھیکے پلوں میں وہ اپنی باتوں اور اپنی بچکانہ حرکتوں سے مٹھاس بھرتا۔ مگر افسوس، اب نہ وہ میر آہل تھا، نہ میر خلیل، اور نہ وہ ماضی تھا۔ اب کچھ تھا تو محض تنہائی، اذیت اور یادیں تھیں۔ چاچو؟ میر آہل نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تھی۔ آفس میں کام کرتے کرتے نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کوئی پروجیکٹ فائل چیک کر رہا تھا، پھر مسلسل لیپ ٹاپ کے آگے جھکے رہنے کی وجہ سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی، اور وہ لندن سے برمنگھم آنے کے بعد گھر جانے کے بجائے سیدھا آفس آ گیا تھا۔ اس نے بس 5 منٹ کے لیے کرسی سے ٹیک لگایا تھا، اور نہ جانے کب سفر کی تھکان غالب آ گئی اور وہ خواب خرگوش میں اتر گیا۔ اس نے خواب میں میر خلیل کو اسے روتے ہوئے پکارتے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں اگر خواب میں کوئی شخص آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً سامنے ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور میر خلیل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ابھی وہ ڈائل بٹن دبانے ہی والا تھا کہ یکدم اس کے ماں باپ کی کیچڑ میں لت پت لاش اس کی آنکھوں کے سامنے بجلی کی طرح چمکی۔ سیکنڈز میں دردناک ماضی کا ہر ایک پل کسی کلر فلم کی طرح اس کے ارد گرد گردش کرنے لگا۔ گھبراہٹ میں فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت مائیکل بھی ڈرتے ڈرتے آفس روم میں داخل ہوا تھا کہ اپنی پھول والی حماقت پر میر آہل اس کی کیا درگت بنانے والا تھا۔ پر وہ آہل کو ایسی حالت میں دیکھ کر بوکھلا گیا اور فوراً اس کی سمت دوڑتا ہوا آیا۔ میر آہل کے وجود پر کپکپی طاری تھی۔ مائیکل نے فوراً ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر میر آہل کے لبوں سے لگایا، جسے اس نے ایک سانس میں اپنے اندر انڈیل لیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میر آہل کو ایسا پینک اٹیک آیا تھا۔ شروع میں اکثر اس پر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وہ ماضی میں ڈپریشن اور انزائٹی اٹیک سے بھی دوچار ہو چکا تھا۔ میر آہل جو آج اتنا مکمل اور مضبوط دکھائی دیتا تھا، اس نے پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں لمبے سفر تنہا طے کیے تھے، تب جا کر وہ اس مقام اور بلندی پر پہنچا تھا جہاں سے لوگ اسے دیکھ کر محض باتیں کر سکتے تھے، مگر کوئی وہاں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مقام اس کا تھا، وہ جگہ اس کی تھی۔ مگر انسان اور درد کا آپس میں تعلق دل اور دھڑکن جیسا ہوتا ہے، دونوں ازل سے ابد تک ساتھ رہتے ہیں۔ درد کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور آپ کبھی درد سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پاتے۔ ایک نئے پیکر میں، نئی وجوہات کے ساتھ، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں درد دھڑکن بن کر دھڑکتا رہتا ہے۔ سر، لمبی سانس لیں۔ مائیکل نے اس کی ٹائی ڈھیلی کی اور میر آہل کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آہل اپنی پاور سیٹ پر تقریباً لیٹا ہوا تھا اور مائیکل اس کی جانب جھک کر اس کا سینہ مسل رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں پلیز۔ مائیکل نے کوٹ کی ملحقہ جیب میں فون نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ مجھے گلے سے لگا لو مائیکل، ورنہ میں مر جاؤں گا، آہل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مائیکل کا سانس ساکن ہوا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے میر آہل کو کس کر اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا تھا، ایسے جیسے اگر اس کی ذرا سی بھی گرفت آہل پر ہلکی ہوئی تو وہ اس سے دور چلا جائے گا، اور وہ میر آہل کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کب مائیکل کے آنسو بہنے لگے۔ "You are my ideal, sir. You can't give up." وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میر آہل کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو نکلنے لگے تھے۔ ہر مرض کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ مرض جو لا علاج ہوتے ہیں، ان کا تریاق انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ان کے سینے سے لگتے ہی بیماری کا اثر زائل ہونے لگتا ہے۔ میر آہل کو لگا اس کی جان میں جان آ گئی ہے۔
اب اسے سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مائیکل کی پیٹھ کو نرمی سے تھپکا جو اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے تو مائیکل نے خجالت سے میر آہل سے خود کو دور کیا اور کوٹ کے آستین سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ میر آہل نے ٹشو باکس سے ایک لیف کھینچ کر مائیکل کی جانب بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا سر؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یکدم ماحول میں ایک عجیب سی جھجک پھیل گئی تھی۔ مائیکل مسلسل زمین یا پھر اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا اور میر آہل مائیکل کو۔ رونے کی وجہ سے مائیکل کی ناک بہنے لگی تھی۔ میر آہل نے ٹشو باکس سے ایک اور ٹشو نکالا۔ مائیکل نے ٹشو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر آہل نے ذرا سا آگے بڑھ کر خود ہی مائیکل کی ناک صاف کر دی۔ وہ مزید جھینپ گیا تو آہل نم آنکھوں سے مسکرایا۔ ویسے مائک، دل آویز کو امپریس کرنے کا یہ ریڈ روز والا آئیڈیا تو فلاپ ہو گیا۔ کچھ اور ہے تمہارے ذہن میں اب؟ مائیکل اس لمحے بہت آکورڈ محسوس کر رہا تھا اور وہ بہت دکھی بھی دکھائی دے رہا تھا، اس لیے آہل نے مائیکل کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ سر، میں سوچ رہا تھا کہ اس بار دل آویز میم کو امپریس کرنے کے لیے ہم گھر کے گارڈن میں چاکلیٹ فاؤنٹین لگاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کو چاکلیٹس بہت پسند ہوتی ہیں۔ مائیکل نے ناک کھینچتے ہوئے کہا، گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا۔ آہل نے ضبط سے ٹائی کستے ہوئے مائک کو دیکھا۔ مائیکل سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ 1 2 3 I will kill you, مائک۔ آہل نے ہاتھ کا مکہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زور سے کہا اور مائیکل دروازے کی طرف دم دبا کر بھاگا تھا۔ آہل نے بہت مشکل سے اپنے قہقہے پر بریک لگایا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے مائیکل نے پلٹ کر میر آہل کو دیکھا۔ وہ بھی مائیکل کو متشکر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو، دونوں نے بر وقت کہا تھا اور پھر دونوں بر وقت مسکرائے تھے۔